ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی عوامی جمہوریت کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اور وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کو ہم استعمال میں لا کے حقیقی معنوں میں جو عوامی جمہوریت ہے، سوشل ڈیموکریسی ہے، وہ ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم سب کی خواہش ہے۔ گزشتہ 75 برسوں میں ہم سوشل ڈیموکریسی کو نہیں دیکھ سکے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہمیں ملتی ہے وہ صرف اشرافیہ کی جمہوریت ہے، رولنگ ایلیٹ کی جمہوریت ہے، جس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عوام کے لیے مصائب ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، اور ان کو نامساعد حالات کا سامنا ہے، لیکن اس اشرافیہ کی جمہوریت میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو عوام کو پھر کیا کرنا چاہیے ایک سوشل ڈیموکریسی کے سفر کی طرف بڑھنے کے لیے؟ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونسل، ہر یونین کونسل، ہر جگہ یہ جو بیانیہ ہے یہ پہنچایا جانا چاہیے، اور پہنچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو اشرافیہ کی جمہوریت ہے اور جو اشرافیہ کے سیاستدان ہیں وہ پاکستان کو کرائسس سے نہیں نکال سکتے، وہ پاکستان میں کبھی بھی حقیقی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں سوچ سکتے۔ تو ہر سطح، نچلی سطح کے اوپر ہر جگہ جو ہے وہ جب تک عوام یہ نہیں جان لیتے اور ان کو یہ علم نہیں مل جاتا کہ پاکستان کی جو حقیقی فلاح ہے اور پاکستان کی جو نجات ہے وہ اشرافیہ کی سیاست میں نہیں ہے، بلکہ وہ عوامی جمہوریت میں ہے، عوامی حاکمیت میں ہے، اور اس کے لیے عوام کو متحد ہونا ہوگا اور اکٹھے ہونا ہوگا۔ دوسرا سٹیپ جو کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی محب وطن لوگ ہیں، محب وطن کاروباری لوگ جو ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، جو کڑتی ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، جو پریشان ہوتی ہے، ویسے تو سارے ہی پریشان ہیں، لیکن وہ بزنس کمیونٹی جن کے پاس وسائل ہیں، وہ جب تک اس عوامی بیانیے کی طرف نہیں آئیں گے، وہ جب تک سیاسی اشرافیہ کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ بیانیہ آگے بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ بہتری کی طرف یہ بیانیہ اسی صورت ٹریول کر سکتا ہے اور ہر گلی کوچے میں پہنچ سکتا ہے جب محب وطن جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس کا ساتھ نہ دیں۔ انڈسٹریلسٹ جو ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ جو ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے، جو اچھے سرمایہ دار ہیں، سارے سرمایہ دار برے نہیں ہیں، وہ سرمایہ دار ایسے سرمایہ دار کہ جب یہ سلطنت شریفیہ کی حکومت آتی ہے تو ان سرمایہ داروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور صرف سرمایہ اور کاروبار صرف شریف خاندان کا ہوتا ہے، تو وہ جو کلاس ہے وہ بھی آگے بڑھے اور عوامی بیانیے میں اپنا حصہ ڈالے، اور اس طرح عوامی بیانیہ آگے چلی جائے۔ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا دوسری سیاسی جماعتوں میں سبھی لوگ جو ہے وہ سیاسی اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں میں ورکنگ کلاس سے ہیں، یا وہ ان کا کوئی اکا دکا ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بہتری آنی چاہیے، بہتری کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ ان کو بھی کلیئر کا سٹینس لینا ہوگا کہ کیا آپ نے سیاست جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرنی ہے، یا آپ نے جو سیاست ہے صرف اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے۔ ہمیں یہ کلیئر کٹ سٹینس لینا ہوگا۔ جیسے ہم نے یہ فیصلہ کیا بہت سال پہلے کہ ہم نے
پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اور عوام کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کر لڑی جا سکتی ہے۔ اپنی ذاتی اقتدار میں آ کے، اپنے ذاتی کوئی پاور لے کے، صرف جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی عہدہ لے کر آپ اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ سو ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام کی جنگ حقیقی معنوں میں عوامی بیانیے سے لڑی جائے گی، اور عوامی بیانیے سے ہم لڑ رہے ہیں۔ جو چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے، جتنے بھی پروفیشنلز ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، اس میں لائرز کمیونٹی ہے، اس میں جرنلسٹ ہیں، اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں انجینئرز ہیں، اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، الغرض جس کا تعلق جس پروفیشن سے ہے، جب تک وہ پروفیشنلز جو ہیں حقیقی معنوں میں کنونس نہیں ہو جاتے اس بات سے کہ پاکستان میں اگر تبدیلی حقیقی آ سکتی ہے تو وہ صرف عوامی حاکمیت سے آ سکتی ہے، وہ سوشل ڈیموکریسی سے آ سکتی ہے، اور ہمیں سیاسی اشرافیہ سے نجات حاصل کرنی ہوگی، تو پھر یہ نیریٹو جب پروفیشنلز اپنائیں گے، تو پھر جتنے بھی پروفیشنلز پاکستان میں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان پروفیشنلز کی بھی زندگی کا جو دار و مدار ہے، جو اپنے شعبے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، لیکن ان کو یہ جو اشرافیہ کے پولیٹیشین ہیں جو ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، جہاں علم کی کوئی قدر نہیں ہے، جہاں تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ پروفیشنلز جو ہیں وہ عوامی بیانیے کا حصہ بنیں اور سفر شروع کریں، تو پاکستان میں بہتری آئے گی۔ پھر اسی طرح جو پانچواں امپورٹنٹ چیز ہے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو نیشنل کنسنسس، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ نیشنل کنسنسس جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں، جو ملکی سلامتی کے تحفظ کے ضامن ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ملکی سلامتی کے تحفظ کے ضامن اداروں میں جو بیٹھے محب وطن لوگ ہیں، محب وطن لوگ جو ہے، جو سوچتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ڈوبنے سے بچانا ہے، پاکستان کے ٹائٹینک کو ہم نے ڈوبنے سے بچانا ہے، ان کو باہم مل کر اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس اشرافیہ کے ذریعے پاکستان کے ٹائٹینک کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی۔ جو اشرافیہ جو قرضے لیتی رہی ہے گزشتہ 30-35 برس، وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے وہی قرضے جو ہے لے کے وہ باہر منتقل کرتی رہی ہے، اور کھربوں ڈالر جو ہے وہ باہر منتقل کیے، وہ کرپشن کی نظر کی ہے سیاسی اشرافیہ نے، وہ لوٹ مار کی نظر کی ہے سیاسی اشرافیہ نے۔ تو اب جو ہے وہ لوٹ مار اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب آگے گنجائش نہیں ہے، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ریاستی اداروں کے جو کلیدی عہدوں پر فائز افراد ہیں، محب وطن ہیں، ان کو آگے بڑھ کر اب یہ نیشنل کنسنسس کرنا ہوگا کہ بس بہت ہو چکا، اب اس کے بعد اب لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے، اب ہمیں ایک ایسا سسٹم لے کے آنا ہے جس میں ہم عوام جو اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور جس میں عوام کو ڈلیور ہو، تاکہ عوام چین سکون کی نیند سو سکے۔ یہ جو 5 سٹیپ کرنے کے بعد پھر جو آئینی اور بنیادی تبدیلیاں کی جائیں، وہ اس طرح کی جائیں کہ حقیقی پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ اقتدار میں شریک کیا جائے۔ 75 برسوں سے پاکستان کے عوام کو اقتدار میں شریک نہیں کیا گیا، یہاں پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا گیا، اور 2% سیاسی اشرافیہ نے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ تقسیم کر کے حکمرانی کرتے رہے، اور 75 برس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو پاکستان ہے وہ پیچھے چلا جاتا رہا، اور آج معاملہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وی آر ہیڈنگ خدا نخواستہ ٹورڈز کلیپس، اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس سب کا ایک ہی تدارک ہے، ایک ہی علاج ہے کہ سیاسی اشرافیہ سے ملک کو اب نجات دلائی جائے،
اور پاکستان کے جو عوام کے حقوق ہیں عوامی حاکمیت کے ذریعے وہ منتقل کیے جائیں، اور کرپشن نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہ آئے پاکستان کے اندر، دھوکہ بازی نام کی کوئی چیز نظر نہ آئے پاکستان کے اندر، اور پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے اور اپنا ایک نیا سفر شروع کرے، بہتری کا، ترقی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پاکستان سے مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محب وطن لوگوں کو اس موقع کے اوپر آگے بڑھ کر جو ہے وہ نیشنل کنسنسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔